من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير صلوات اللهم صل على محمد سرکار رسالت اور ان کے آل پاک پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ ہم آج پھر اپنی خلقت اور اپنی پیدائش کے مقصد کے حوالے سے اور اپنی الہی ڈیوٹی کے تعلق سے بارگاہ اہل بیت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس سال کا یہ عشرہ مجالس جو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں 10 روز تک مسلسل رہے گا، اس کا موضوع انشاءاللہ کائنات کے وارث اور خدا قرآن مجید رہے گا۔ یعنی ہم آیات قرآنی کی بنیاد پر اور کلام الہی کی اساس پر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اس کائنات کا، اس دنیا کا، اس یونیورس کا وارث کس کو بنایا ہے، مالک کس کو بنایا ہے، اور اس کائنات پر حق تصرف اور حق کی اقتدار کس کو دیا ہے۔ قرآن مجید کے 35ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الفاتر کی 32ویں آیت آپ کی خدمت میں عنوان کلام کے طور پر تلاوت کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس پوری کائنات کا وارث ان بندوں کو بنایا، ان ہستیوں کو بنایا، ان ذوات مقدسہ کو بنایا اور ان شخصیتوں کو بنایا جن کو ہم نے پوری کائنات میں چن لیا، جن کا ہم نے انتخاب کر لیا، جن کو ہم نے پوری کائنات میں اور پورے جہاں میں اور پوری انسانیت میں ممتاز پایا، برتر پایا، افضل پایا، اعلیٰ پایا، اولا پایا، مولا پایا۔ ہم نے انہی کو اس کائنات کا والی، اس کائنات کا وارث اور اس کائنات کا مالک بنا دیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں اور فکر کریں اس مرحلے پر کہ اللہ نے ایک لفظ رکھا استفینا، ہم نے جن کا استفا کر لیا، جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے مصطفیٰ بنا دیا، جن کو ہم نے مسند استفا پر جلوہ گر فرمایا، انہیں کو اس پوری کائنات کا ہم نے وارث بنایا۔ اور کریں گے آپ اس کائنات کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑا۔ استفا کے بہت سارے معنی ہیں۔
استفا کے معنی ہے برتر بنا دینا، سپیریئر بنا دینا، سب سے بارفت، سب سے باشان اور سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ بنا دینا۔ اور استفا کے معنی ہے سب سے مختلف، سب سے ڈفرینس، بالکل الگ، ڈفرنٹ، الگ، بالکل الگ سے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہو کہ اللہ نے کچھ بندوں کو ایسا بنایا کہ ان کے جیسے کوئی اور بندے نہیں، جن کو منفرد بنایا، جن کو بالکل سپیریئر بنایا، جن کو اعلیٰ بنایا، انہیں کو کائنات کا وارث بنایا، ان کو ہر اعتبار سے مختلف بنایا، عام انسانوں سے، عام لوگوں سے، عام رہبروں سے، عام ہادیوں سے، انہیں نبیوں سے بھی افضل بنایا، رسولوں سے بھی افضل بنایا، انہیں اولو العزم پیغمبروں سے بھی برتر بنایا، جن کو کائنات کا وارث بنایا۔ ابھی لوگوں سے الگ تو اس لیے بنایا کہ ان کی ذات الگ، ان کی ہستی الگ، ان کی شخصیت الگ، ان کی ولادت الگ، ان کی غذا الگ، ان کی پرورش الگ، ان کا ہر اعتبار سے ہر کام اور ہر ادا الگ۔ اللہ نے ان کو منفرد رکھا، منتخب کیا، معین کیا، چنا، سلیکٹ کیا، لوگوں میں سے بالکل انہیں بے داغ، بے عیب اور بے نقص بنایا۔ اور کریں گے استفا کا مطلب ہے بے عیب بنا دینا، استفا کا مطلب ہے بے نقص بنا دینا، استفا کا مطلب ہے بے دھبا بنا دینا۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ کائنات کے وارث وہی بنتے ہیں جو بے عیب ہو، اور ان کو تسلیم وہی کرتے ہیں جو بے عیب ہو۔ ذرا قرآن مجید کی آیات اور ان کے پس منظر میں، ان کے بیک گراؤنڈ میں آپ تھک کے دیکھیں اللہ نے کیا کہا۔ ہم نے ان کو الگ بنایا، مصطفیٰ الگ۔ اچھا چلیے قرآن مجید کو اور دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی 42ویں آیت 42 ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، اللہ نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، اللہ نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، آل عمران کو مصطفیٰ بنایا۔ دو نبیوں کا ذکر کیا اور دو نبیوں کی آل کا ذکر کیا۔ پہلے مرحلے پر آدم کو چنا، آدم کو بالکل ہم نے سب سے الگ، ڈفرینٹ بنایا۔ یہ قرآن مجید آپ کو کچھ دعوت فکر دے رہا ہے، بھئی آدم کے اندر کیا وجہ امتیاز ہے، انفرادیت کیا ہے، یعنی آدم سب سے الگ ہے۔ تو ساری کائنات میں اکیلا انسان ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، یہ انتخاب ہے۔ جناب آدم کا استفا یہی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے باپ اور ماں کے ذریعے پیدا نہیں کیا، اللہ نے حضرت آدم کو لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ تو حضرت آدم کا استفا کیا ہے؟ یہ صفت کسی اور کو نہیں ملی کائنات میں، اس صفت میں حضرت آدم اکیلے ہیں، لہذا آدم مصطفیٰ۔ تو پھر نوح کیوں مصطفیٰ ہے؟ کہ نوح اس لیے مصطفیٰ ہے کہ ان سے پہلے شریعت کسی کو نہیں ملی، بانی شریعت یہ ہے۔ اور کریے گا تو پھر ابراہیم کس لیے آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ؟ آپ پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے اور سمجھتے جائیے۔ پھر اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنا دیا اور تمہیں کائنات کی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور ہم نے تم کو مصطفیٰ بنا دیا۔ آدم بھی مصطفیٰ ہے، آدم کو بھی چن لیا، چونکہ کائنات میں کوئی ماں آج تک ایسی نہیں ہے جو بغیر شوہر کے ماں بن گئی ہو، جو چاہا۔ لیکن حضرت مریم کو اللہ نے اپنی قدرت کی بنیاد پر ماں بنایا، آپ کو شوہر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس حیثیت سے، اس اینگل سے اور اس رخ سے اور اس پہلو سے منفرد ہے۔ اب پھر انفراد کیا ہے؟ ان کی ولادت الگ، ان کی خلقت الگ، ان کی ہستی الگ، ان کی ذات الگ، ان کی صفت الگ، ان کا کردار الگ، یہ بالکل الگ ہے۔ اور جو چاہ رہا ہوں ہم بھی پیدا ہوتے ہیں اور مصطفیٰ بھی پیدا ہوتے ہیں، جنہیں اللہ چنتا ہے وہ بھی پیدا ہوئے اور ہم بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم ولادت کے ساتھ کچھ خامیاں لاتے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو خود نجس
ماں نجس جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ نجس. اور جو کیجیے گا ہم کتنی نجاستیں لائے اپنے ساتھ؟ کم سے کم 3 نجاستیں. ہم خود نجس جب پیدا ہوئے کوئی چھو نہیں سکتا جب تک غسل ولادت نہ ہو جائے. ماں نجس عبادت بھی اس پر نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں مصلی پر نہیں آئے گی, قرآن کے حروف کو نہیں چھوئے گی اس لیے کہ نجاست ہے. توجہ چاہ رہا ہوں ماں بنی تو نجس ہو گئی, بچہ آیا تو خود نجس تھا, اور جس جگہ آیا توجہ کریں آپ وہ جگہ بھی نجس. یہ ہے عام لوگ خود بھی نجس, ماں بھی نجس, وہ جگہ بھی نجس. لیکن اللہ جنہیں مصطفیٰ بناتا ہے وہ خود بھی پاک, ماں بھی پاک, اور جس جگہ آتے ہیں اگر پہلے کچھ خانہ ہوتی ہے تو بعد میں عبادت خانہ بن جاتی ہے. اب دیکھیے آپ صاحب یہ کیا ہوا, یہ مصطفیٰ بندے اللہ ہر اعتبار سے, ہر رخ سے, اور ہر منزل سے, اور ہر مرحلے سے, ہر پہلو سے, ہر اینگل سے کائنات کو بتاتا ہے کہ مصطفیٰ بندوں کو پہچانو, ہمارے منتخب بندوں کو پہچانو. ہم نے جن کو سلیکٹ کیا ہے, ہم نے جن کو معین کیا ہے, جن کا ہم نے استفا کیا ہے, ان کو پہچانو. کعبے میں پیدا ہوئے, پہلے بت کدا تھا, بعد میں عبادت خانہ بنا, بعد میں لائق سجدہ ہوا. غور کریے گا. اور یہ بھی کمال کی بات ہے, ذرا دیکھیے اور قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن کی اس آیت کو بھی کبھی کبھی آپ بہت گہری نظر سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ایک سجدے کی بات کہی تھی بہت پہلے, اور ایسے انداز میں کہی تھی کہ فرشتوں کا مجمع تھا, ملائکہ کی محفل تھی, اور وہ تمام کے تمام اللہ کی عبادت گزار, اطاعت گزار, معصوم, مطہر, پاکیزہ, بے عیب سارے فرشتے تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے, مصروف تھے. اللہ نے کہا ایک بات سنو, پروردگار عالم نے ان فرشتوں سے کہا جو عبادت میں مشغول تھے اور جو اطاعت پروردگار میں مشغول تھے, سنو کیا سنانا چاہتا تھا. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. فرشتوں سنو, میرے ملائکہ سنو, میرے عبادت گزار بندو, اطاعت گزار بندو, بہت خدمت گزار ہو تم, بڑے پاکیزہ ہو, مگر یہ اہم بات سنا رہا ہوں. کیا سنا رہے پروردگار کہ دیکھو میں آنے والے زمانے میں ایک ہادی بنانے والا ہوں, ایک مصطفیٰ بنانے والا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں, ایک ایسا کردار بنانے والا ہوں جس کو میں مصطفیٰ قرار دوں گا, جس کا میں استفا کروں گا. تو اس کے بارے میں سنو. سارے فرشتوں کو روک دیا, فرشتے رک گئے, عبادت کر رہے تھے نا, مگر اللہ نے بات کس کی کہی؟ آدم کی بات کہی. توجہ چاہ رہا ہوں, آدم کی بات کہی ہے نا. کیا کہی کہ یہ سنو, اپنی عبادت کو رکوایا آدم کی بات سنانے کے لیے. اب عبادت کے پیمانے میں اور آپ معین نہیں کریں گے, عبادت کا اسکیل میں اور آپ نہیں بنائیں گے, یہ اللہ ہی معین کرے گا. اگر وہ کہے سجدہ کرو تو سجدہ کرنا عبادت, اور وہ اگر کہے سجدہ چھوڑ دو تو سجدہ چھوڑنا عبادت. اور جو جا رہا اس نے کہا سنو, میں کچھ سنانا چاہ رہا ہوں. انی خالق بشرا من طین, میں مٹی سے بشر بناؤں گا, ایک بشر کو میں خلق کروں گا آنے والے زمانے میں, ان فیوچر. ابھی نہیں بنا رہا ہوں, بنائے گا بہت زمانے بعد. اور گفتگو پہلے سے شروع, انی خالق بشرا, میں ایک بشر بناؤں گا, تمہارا رہبر, تمہارا ہادی, تمہارا رہنما, تمہارا پیشوا, ابو البشر, سارے انسانوں کا باپ. اچھا بنائے گا تو پھر کیا کریں ہم؟ کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے, ایک ڈیوٹی ہے تمہاری, ایک ذمہ داری ہے تمہاری, ایک فریضہ ہے. اذا سویتہ, جب میں آدم کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنا لوں. سویتہ آپ ڈکشنری اگر اٹھائے تو یہ تسویہ سے بنا ہے. تسویہ کا مطلب لغت میں, ڈکشنری میں میننگ یہ ہے کہ کسی چیز کو پرفیکٹ بنا دینا, جہاں بالکل نقص کا گمان بھی نہ ہو, جہاں کسی خامی کا شائبہ بھی نہ ہو, جہاں کسی کمی کا کوئی, توجہ چاہ رہا ہوں, بالکل وجود ہی نہ ہو, بالکل پرفیکٹ, مکمل, کمپلیٹ, اکمل, جہاں پر کوئی خامی نہ ہو, کوئی عیب نہ ہو, کوئی
کوئی دھبا نہ ہو. اتنی بڑی قرآن کی آیت پڑھ کے بھی آپ تک مسلمان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی پیدا بھی نہیں کیا رہبر کو، اور بتا رہا ہے معصوم فرشتوں سے کہ میں رہبر بناؤں گا، مگر کس کو بناؤں گا؟ سویتہ جسے بے عیب بنا لو، بے داغ بنا لو. تو قرآن کی آیت سمجھ کے اب بھی نہیں پڑھا تم نے، اب بھی نہیں سوچا ہے کہ رہبر جب بھی بنے گا بے داغ بنے گا، بے عیب بنے گا، عیب دار ہادی نہیں بنتا. دیکھیے اور پڑھیے اور دیکھیں اور محسوس کریے گا. قرآن مجید کی باتیں نہیں ہے. میں ایک رہبر بنانے والا ہوں، ایک ہادی بنانے والا ہوں. کاہے کے لیے بنائے گا؟ اب دو باتیں ہیں. فرشتے ہیں ایک طرف، اللہ بنائے گا رہبر مستقبل کے لیے. بتا رہا ہے فرشتوں سے کہ آنے والے زمانے میں ایک رہبر، ایک رہنما، ایک پیشوا بناؤں گا. تو کاہے کے لیے بنائے گا؟ فرشتوں کو بھی ہدایت کرے گا وہ، فرشتوں کی ہدایت کے لیے. تو فرشتوں کو تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں. فرشتے تو معصوم ہے نا، انہیں ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ انہیں نہیں گائیڈنس کی. تو جب انہیں ضرورت نہیں ہے ہدایت کی تو اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں کے لیے ہادی نہیں بن رہا ہے. پھر فرشتوں کے لیے کیا بننا ہے؟ تو اللہ نے آگے بڑھ کے کہا سویتہ، جب میں اس کو بالکل درست بنا لوں تو پھر کیا کرے؟ جو ڈیوٹی ہے وہ ان کے سپرد کر دے فرشتوں کے. کہا بھی نہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں آدم کس کے لیے بن رہے ہیں، کیوں بن رہے ہیں؟ آدم بن رہے ہیں انسانیت کی رہبری کے لیے، فرشتوں کی رہبری کے لیے نہیں. تو پھر فرشتوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. فرشتوں سنو، جب میں بنا لوں، درست کر لوں، نوک پلک سے سوار لوں، کوئی عیب نہ رہے، کوئی داغ نہ رہے، کوئی نقص نہ رہے، کوئی خامی نہ رہے، کوئی کمی نہ رہے، کوئی دھبا نہ رہے، اور بیچارہ بالکل ٹھیک ٹھاک بنا لوں، بالکل پرفیکٹ بنا لوں، مکمل بنا لوں. تو جب مکمل بنا لے تو کرا لے سجدہ؟ کہا بھی نہیں. نفخت فیہ من روحی، جب میں روح ڈال دوں فقعوا لہ ساجدین، تو فوراً سجدے میں گر پڑنا. جب روح ڈال دوں، شاید ابھی آپ بیدار نہیں ہوئے، ابھی آپ جاگے نہیں. اللہ نے کنڈیشنل کیا بات کو، مشروط کیا. سجدہ ہوگا آدم کو، مگر کب ہوگا؟ جب روح آ جائے. اور کریے آپ پرفیکٹ بنا لیا، مکمل بنا لیا، پورا ہر اعتبار سے بے داغ، بے عیب، بے نقص، ہر طریقے سے اپنی شکل بنا دیا، اپنی شکل بنا دیا، اعلیٰ شکل ہی کہہ دیا، ساری باتیں ہیں. لیکن پھر بھی سجدہ نہیں کرایا، سجدے کو ڈرے کیا. جب روح آئے تب سجدہ. تب سنت قائم ہو رہی ہے نا، سیرت قائم ہو رہی ہے نا. قرآن ہی کی تو یہ بات ہے، کوئی روایت تو نہیں ہے کہ آدم کو سجدہ ہوگا، آدم مسجود بنے گا، آدم کو فرشتے سجدہ دیں گے، مگر کب؟ جب روح آ جائے. تو سیرت قائم ہو گئی قرآن میں کہ اللہ جب بھی سجدہ کرائے گا، جس کو سجدہ کرائے گا پہلے روح ڈالے گا، بعد میں سجدہ کرائے گا. کوئی مقام ہو، کوئی ذات ہو، کوئی محل ہو، کوئی مرکز ہو، کوئی قصر ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بلڈنگ ہو، سجدہ کب کرائے گا؟ جب روح آ جائے. مشروط کا ایسے کیا، کنڈیشنل بنا دیا، بغیر روح کے سجدہ نہیں. جب تک روح نہ آ جائے. تو اتنے بھولے تو نہیں ہے قرآن پڑھنے والے جو نہ پڑھتے ہو. پورا قرآن پڑھ لو. اللہ نے دو ہی مرکز بنائے ہیں جنہیں سجدے کے لیے مخصوص کیا. ایک ذات آدم کو فرشتوں کے سجدے کے لیے بنایا، ایک خانہ کعبہ کو لوگوں کے سجدے کے لیے بنایا. یہ آیت ہے 38ویں پارے کی سورے کی، سورہ صاد، اور 72ویں آیت جو میں نے ابھی پڑھی کہ میں آدم بناؤں گا، رہبر بناؤں گا، رہنما بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا، اسے سجدہ کرنا سب، مگر کب؟ جب روح آ جائے. ایک بات. اور اب دوسری بات، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر 127. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے، دو بڑے پیغمبروں سے، دو بڑے رسولوں سے، دو معصوموں سے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا،
ایک وعدہ لیا، ایک ایگریمنٹ کیا، ایک پرومس کیا. کیا کیا؟ ان طاہرہ بیتیا، کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھے یا پاک کر دے. کیوں پاک کرے؟ کیوں پاک رکھے؟ گھر بنا دے میرے لیے، ایک گھر بنائے. کیوں بنوا رہے گھر؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس لیے گھر بناؤ تاکہ اعتکاف کرنے والے اس میں اعتکاف کریں، طواف کرنے والے اس کا طواف کریں، رکوع کرنے والے رکوع کریں، سجدہ کرنے والے سجدہ کریں. تفسیر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ابراہیم و اسماعیل کعبہ بنا کے چلے گئے، 5000 برس تک کعبہ بنا رہا، مگر نہ سجدہ ہوا، نہ رکوع ہوا، نہ قیام ہوا، نہ اعتکاف، نہ طواف. بنا کاہے کے لیے تھا؟ مقصد کیا تھا؟ پرپس کیا تھا؟ کہ سجدہ کریں گے لوگ، مگر نہیں، ابھی تک سجدہ نہیں. 5000 سال گزر گئے، سجدہ نہیں ہوتا. خانہ کعبہ میں بت آ گئے، سجدہ نہیں ہوتا. غیروں نے قبضہ کر لیا، سجدہ نہیں ہوتا. غاصب آ گئے، مگر سجدہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا سجدہ؟ ابھی تک سجدہ نہیں. اللہ نے کہا اگر قیامت تک بھی کعبہ ایسے ہی رہے گا تو سجدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ میں قرآن میں سیرت لکھ چکا کہ میں خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتا، خالی جسم کو سجدہ نہیں کراتا جب تک روح نہ آ جائے. آدم کا پتلا برسوں پڑا رہا، شیطان ٹھوکرے مار مار کے گزرتا رہا، مگر میں نے سجدہ نہیں کرایا. کعبہ پڑا رہا، میں نے سجدہ نہیں کرایا. وہ بھی سجدے کے لیے بنا، یہ بھی سجدے کے لیے بنا، مگر دونوں کنڈیشنر ہے. جب تک روح نہ آ جائے اس وقت تک سجدہ نہیں. تو پروردگار بتا تو دے یہ روح ہے کیا؟ کہ جب آدم کے پتلے میں روح آئی، فرشتوں سے سجدہ کرا لیا. ادھر کعبے میں 13 رجب کو علی آئے. تو یہ قرآن مجید. اچھا چلیے آج مجھے 2 لفظوں پر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ آپ بچپن سے ولیزے سنتے ہیں، ہر سال بہترین سے بہترین عالم آپ اپنے سواد کے لیے اور حدیث خوانی کے لیے اور بیان کے لیے منتخب کرتے ہیں. جب پہنچے ایک مرحلے تک اللہ نے کہا ان طاہرہ بیتیا. مجھے 2 لفظوں پہ بات کرنا ہے، صرف 2 لفظوں پر، ایک طاہرہ اور ایک بیتی. آج کی حد تک یہ توحیدی گفتگو ہے. اللہ نے 2 بندوں سے کہا، 2 رسولوں سے، ذمہ دار ہستیوں سے، ایک حضرت ابراہیم اور ایک حضرت اسماعیل. باپ بیٹے ہیں دونوں، مگر بڑے رسول ہیں. ایک اللہ کا خلیل، ایک بارگاہ الہی کا ذبیح. دونوں اپنی جگہ پر اونچی پوسٹ پر ہیں. ان دونوں سے اللہ نے کیا کہا؟ طاہرہ. یہ تطہیر سے امر کا صیغہ ہے اور یہ ڈبل ہے. ہم نے 2 سے کہا میرے گھر کی تطہیر کر دو. لوگ بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جب آئے تطہیر کا ترجمہ ہوتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہے نا. لوگ ترجمہ کرتے کرتے جب اس منزل پہ آتے کہ بھئی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت اللہ آپ سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے. دور کر دے یا نجاست کا کوئی مطلب ہی نہیں، دور کر دینے مر دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں، نہ پاس کا نہ دور کا، کچھ بھی نہیں. میں قرآن کا ترجمہ قرآن سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم نے تطہیر کا مطلب کیا لیا ہے؟ ہم نے تطہیر کا مطلب لیا ہے نجاستوں کو کسی پاک چیز کے ذریعے دور کرنا. یہ تطہیر کہلاتا ہے. میرا رومال نجس ہو گیا، میں نے کہا لیجیے آپ سے اس کو پاک کر لائیے. آپ گئے کہیں پر، روٹی تھی یا ہینڈ پمپ تھا یا کسی بھی جگہ پہنچ گئے، حوض کے پاس پہنچ گئے یا سمندر کے کنارے پہنچ گئے، آپ نے رومال کو ڈبویا پانی کے اندر، 2-3 بار غوطے دیے، نکالا، نچوڑا، مجھے دے لیجیے پاک ہو گیا. یہ جو اس پہ اجازت لگی تھی وہ پانی نے اس سے دور کر دی. تو ہمارے یہاں کیا ہے تطہیر کا مطلب؟ کسی نجس چیز کو پاک چیز کے ذریعے سے زائل کر دینا، ہٹا دینا، یہ ہے تطہیر. یعنی کس نہ ناقص ذہن ہے، پہلے نجاست کا تصور پھر طہارت کا تصور. یہاں اہل بیت کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کا ارادہ ہے آپ سے ہر طرح کے رزق کو دور کر دے. یہ کر دے میں جو بات ہے نا، یہ بڑی بھیانک ہے.
بڑی ڈینجرس ہے، بڑی خطرناک ہے. ذرا اس کو سمجھیے گا. یا تطہیر کا مطلب یہ پاک کرنا یا زائل کرنا یہ کچھ ہے ہی نہیں. میں تو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے کمال کر دیا بھائی. ایک آیت رکھی دوسرے سورے میں اور ایک آیت کو رکھا 33ویں سورے میں. 31 سوروں کا فرق ہے. پہلے سورے میں بیت کی تطہیر کا ذکر کیا اور کریں گے آپ، اور 33ویں سورے میں جا کر اہل بیت کی تطہیر کا ذکر کیا. اتنے دیر کے بعد بیت کی تطہیر اور اہل بیت کی تطہیر میں یہ ڈسٹینس کیوں رکھا اللہ نے؟ یہ فاصلہ کیوں رکھا؟ پہلے بیت کی تطہیر اور بعد میں اہل بیت کی تطہیر. سورہ بقرہ میں بیت کی تطہیر اور سورہ احزاب میں 33ویں سورے میں اہل بیت کی تطہیر. تو اللہ چاہتا یہ تھا کہ پہلے بیت کی تطہیر سمجھ لو تاکہ تمہیں اہل بیت کی تطہیر سمجھ میں آئے. کیا ہے؟ اب ذرا سا جاگے تو میں آگے بڑھوں. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ پانی کے ذریعے نجاستوں کو دور کرنا، میل کچیل کو دور کرنا یہ تطہیر کہلاتا ہے. مگر ہم نے دیکھا بھائی چلے قرآن سے پوچھیں. ہم نے کہا ابراہیم و اسماعیل آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کا گھر پاک کر دو. کہا تو دیکھو جو ہم کر رہے ہیں وہی تو ہوگا. اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ پاک کر دو. اب میں آپ کے سامنے ایک عجیب مفہوم رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کو پاک کر دو، طاہرا دونوں مل کر پاک کر دو. تو اب یہ پاک کا مطلب کیا ہے؟ تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے. حضرت ابراہیم کیا بالٹیاں لے کے آئے؟ کیا حضرت ابراہیم نے کنواں کھودا، نہر جاری کی، کوئی دریا بہایا، کوئی ہینڈ پمپ لگایا؟ بتائیے آپ مجھے. کوئی پائپ تھا وہاں کہ کعبے کے اوپر پانی ڈالا اور نجاستوں کو ہٹایا؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہاں نجاستوں کا سوال ہی کیا تھا؟ وہاں کعبہ بنائی ہوا کہاں تھا؟ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے تطہیر کرو. لیکن تفسیر کہتی ہے کہ باپ بیٹے دونوں مل کر ایک دوسرا کام کرنے لگے. بیٹا وہ بکھرے ہوئے پتھر جو میدان عرفات میں، منا میں، حرم میں، مشہر میں، مقام میں پراگنداتے پتھر اسماعیل اٹھا اٹھا کے لاتے رہے اور ابراہیم ایک پتھر پہ ایک پتھر رکھتے رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پتھر پہ پتھر رکھنا یہ عمل تطہیر کہلائے گا یا تعمیر؟ یہ عمل کیا ہے بھائی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ پتھر پہ پتھر رکھنا، اینٹ پہ اینٹ رکھنا، گنبے پہ گنبا رکھنا، یہ عمل کیا کہلائے گا؟ یہ تعمیر کہلائے گا نا. تو قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے طاہرہ میرے گھر کی تطہیر کرو. آپ تعمیر کرنے لگے، ڈانٹ دے گا خاموش. وہی تجھ پہ نازل ہوئی کہ ہم پر. اللہ نے ڈیوٹی ہم کو دی ہے کہ تجھے؟ بلکہ نہیں، وہی تو آپ ہی پہ نازل ہوئی. ڈیوٹی تو آپ ہی کو دی ہے، مگر کہا تو اللہ نے تطہیر کے لیے اور آپ کر رہے ہیں تعمیر. کہ چپ رہو، مشیت کے جاننے والے ہم ہیں. یہی تو ہے اللہ جس کو تطہیر کہہ رہا ہے. ہم تطہیری تو بتانا چاہ رہے ہیں تمہیں. اپنے ذہنوں کی غلط فہمی کو نکال دو. توجہ چاہ رہا ہوں کہ طہارتوں سے نجاستوں کو دور کرنا تطہیر کہلاتا ہے. نہیں، ہمارے عمل کو دیکھتے جاؤ اور تطہیر سمجھتے جاؤ. تو تطہیر بیت کیا ہوئی؟ بکھرے ہوئے پتھر، پراگندہ پتھر، منتشر پتھر. توجہ چاہ رہا ہوں بیٹا اٹھاتا لاتا رہا، باپ ایک کے اوپر ایک رکھتا رہا. یہ تو تطہیر بیت ہو گئی نا. تو قرآن نے بتایا، عمل ابراہیم نے بتایا، سیرت اسماعیل نے بتایا، فرمان خدا نے بتایا، سنت نبوت نے بتایا، سیرت رسالت نے بتایا کہ پاک چیز کے ذریعے نجاستوں کو ہٹانا طہارت نہیں کہلاتا، بلکہ بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دینا یہ بھی تطہیر کہلاتا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ کعبے کے پتھر جو میدان میں بکھرے ہوئے تھے، دو رسولوں نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا. یہ تطہیر بیت ہو گئی. محمد کے ٹکڑے جو بکھرے ہوئے تھے صحرا میں ایک چادر میں جمع کر دیا. یہ تطہیر اہل بیت ہو گئی. لیکن میں آپ کے سوالوں کے قریب قرآن کو لانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ مجھ سے دور نہ جایا کیجیے، قریب آئے. تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ تطہیر کا مطلب ہے بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا. چونکہ نور رسالت 5 حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک جگہ جمع کر دیا. یہ ہے تطہیر اہل بیت. سمجھے آپ؟ یہ پاک واک کرنا نہیں. کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ تو ایسے خاموش بیٹھے جیسے کوئی آبجیکشن.
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب ایک منزل اور دیکھیے، یہاں پر سب سے زیادہ خطرناک مرکز فکر ہے آیت میں، وہ ہے بیتی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بیت کو پاک کر دو۔ بیتی یا نسبتی ہے، میرے گھر کو۔ کیا اللہ کو بھی گھر کی ضرورت ہے؟ اس کا لقب تو لا مکان ہے۔ جب لا مکان ہے تو یہ مکان کیوں بنوا رہا ہے؟ یہ گھر کیوں بنوا رہا ہے؟ اور پھر لفظ اس کا استعمال کیا بیت۔ میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، گھر کے بارے میں 8-10 لفظ تو مجھے بھی یاد ہے عربی کے۔ دار، مکان، محل، مرکز، قصر، منزل، اور جو چاہ رہا ہوں بیت۔ کتنے گھر ہوئے؟ یہ کتنے لفظ؟ 8 الفاظ ہو گئے۔ 8 لفظ مجھے بھی یاد ہے۔ کیا ہے؟ دار، مکان، قصر، محل، منزل، مقام، مرکز، یہ سب کیا ہے؟ یہ گھر کے لیے آتے ہیں۔ مگر اللہ نے خانہ کعبہ کو نہ تو دار کہا، نہ مکان کہا، نہ محل کہا، نہ مرکز کہا، نہ منزل کہا، نہ قصر کہا۔ اور جو کریں آپ سارے الفاظ رد کیے، ریجیکٹ کر دیے سارے نام، اپنے گھر کو لقب دیا بیت۔ میرے بیت کو پاک کر دو، تو کوئی تو بات ہوگی۔ جو قصر نہیں کہا، جو محل نہیں کہا، جو مرکز نہیں کہا، تو اب معنی کو ذرا سمجھو۔ دار کا مطلب ہے، دار دائرے سے بنا ہے، باؤنڈری والا۔ جس گھر کی باؤنڈری ہو اسے دار کہتے ہیں۔ یا تو کچھ تھا ہی نہیں، دائرے کہا پر دھکا دی باؤنڈری۔ اچھا، مکان جو کسی زمین پر چھایا ہوا ہو، وہ تو تھا ہی نہیں۔ محل کا مطلب ہے جہاں کے اترا جائے، منزل کا مطلب ہے جہاں کے رکا جائے۔ تو اللہ کے لیے سوچ ہی نہیں سکتے آپ۔ قصر کا مطلب ہے عالی شان بلڈنگ، تو اس سے زیادہ شان والا کون ہے؟ غور کریے گا، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ آپ متوجہ ہے نا، جاگ رہے ہیں نا؟ اللہ نے کہا بیتیا، تو بیت کس گھر کو کہتے ہیں؟ میں نے بتا دیا، جس کی باؤنڈری ہو وہ دار، جو کچھ زمین پر مشتمل ہو، چھایا ہوا ہو، وہ مکان، جہاں اترا جائے وہ محل، جہاں رکا جائے وہ منزل، جو شاندار ہو وہ قصر۔ یہ ہے نا سب؟ پھر بیت کے کیا معنی ہے؟ تو بیت کا مطلب ہے بیت بنا ہے بیتوتا سے۔ ڈکشنری دیکھو گے تو حیرت ہو جائے گی، پاگل ہو جائے دماغ اگر اس منزل پر آ جائے۔ اللہ نے کوئی لفظ نہیں کہا کعبے کے لیے، دار، مکان، محل، مرکز، مقام، کچھ نہیں، نہ قصر، کہا بیت، میرے بیت کو پاک کر دو۔ تو بیت کا مطلب کیا ہے؟ بیتوتا سے بنا ہے۔ بیتوتا کا مطلب کیا ہے؟ بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں گھر کا مالک کم سے کم 1 رات گزارے۔ کہاں ہیں آپ؟ نہیں جاگے آپ؟ پھر سوچئے، پھر غور کریے، بیت کس گھر کو کہتے ہیں؟ جس میں گھر کا مالک، گھر والا کم سے کم 1 رات اسٹے کرے۔ غور کریے گا، کعبہ کیا ہے؟ پورا قرآن پڑھ جاؤ، کیا ہے بھائی؟ ارے اب تو میں اور خطرناک کرنے جا رہا ہوں اپنی بات کو۔ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا لقب کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا بیت۔ اور بیت کا مطلب یہ مذہب بدل دوں، اگر کوئی یہ معنی ریجیکٹ کر دے کہ بیت کا مطلب ہے جہاں گھر والا 1 رات گزارے، تو یہ کعبہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور بیت بنتا نہیں جب تک گھر والا رات نہ گزارے۔ تو یہ بتاؤ اللہ نے کب رات گزاری؟ اس لیے کہ رات گزارے تو اللہ نہ رہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مانا ہے، مطلب ہے یہ کیا ہے؟ حسینیہ ہے، ماتم قدا ہے، امام بارگاہ ہے، عزا خانہ ہے۔ کیوں ہے عزا خانہ؟ عزا ہوتی ہے۔ ماتم قدا کیوں ہے؟ ماتم ہوتا ہے۔ مجلس خانہ کیوں ہے؟ مجلس ہوتی ہے۔ امام بارگاہ کیوں ہے؟ امام آتے ہیں۔ ارے بات ہے نا، تو ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا۔ مسجد کیوں ہے؟ کا سجدہ ہوتا ہے۔ مصلی کیوں ہے؟ کہ صلاۃ ہوتی ہے۔
تو ہر چیز کی معنویت ہوتی ہے نا، ہر چیز کی میننگ ہوتی ہے نا، مطلب ہوتا ہے نا. تو کعبہ کیا ہے بھائی؟ بیت اللہ. بیت اللہ ہے نا، یا تو انکار کر دو بیت اللہ نہیں، ورنہ پھر یہ بتاؤ کہ بیت کا مطلب ہے رات گزارنا. جب تک مالک رات نہ گزارے اس وقت تک بیت بنتا نہیں، اور جب تک بیت نہ بنے اس وقت تک سجدہ ہوتا نہیں. اب پریشانی در پریشانی، کعبہ بیت بنے تو سجدہ ہو، بیت بنے تو تب بنے جب گھر کا مالک گھر میں آ کے رہے. گھر کا مالک ہے اللہ، وہ رہنے بہنے سے بے نیاز ہے، اور جو چاہ رہا وہ تو آ نہیں سکتا. اب بھی میرے دوست نوجوان جاگے نہیں. ارے بھائی وہ اللہ نہیں رہ سکتا جو کسی جگہ میں محدود ہو جائے، وہ تو لامحدود ہے. اسے حدیں نہیں کر سکتی، اسے حدیں جکڑ نہیں سکتی. وہ کسی محل میں نہیں آتا، کسی جگہ میں نہیں آتا، گھر بھی اس کا کیوں نہ ہو وہ اس میں بھی نہیں آئے گا. تو پھر جب نہیں آئے گا نہیں رہے گا تو یہ بیت تو بننے سے رہا. غور کرے آپ، گھر کا مالک جب تک رات نہ گزارے، آپ نے شاید نہیں محسوس کیا، یعنی معنی یہ ہے کہ گھر بیت اس وقت تک نہیں بنتا جب تک گھر کا مالک ایک رات نہ گزارے. تو بھائی یہی تو ہے. اللہ تعارف کرانا چاہ رہا تھا کہ میری کائنات کے مالک کون ہے، میرے گھر کے مالک کون ہے، اور جو چاہ رہا اب بتانا چاہتا تھا. یہی تو مطلب ہے نا کہ مالک ایک رات گزار دے تو بیت بن جائے گا. کب بنے گا بیت؟ جب مالک ایک رات گزارے. تو اب اللہ کے لیے، توحید کے لیے، رب العزت کے لیے شایان شان نہیں کہ کسی جگہ پہ آ کے رہے. تو یہ توحید کی مشکل ہوئی نا، کہیں آنا جانا یہ اللہ کا کام نہیں، اور بیت بنتا نہیں جب تک گھر کا مالک نہ ہے. تو یہ توحید کی مشکل ہے کہ نہیں؟ 13 رجب 30 عام الفیل، وہ رونق بنی ہاشم، وہ آبرو خاندان مطلب، وہ امامت کی ماں اپنے گھر سے چلی. تو جو جا رہا ہوں 13 رجب کی چاندنی بھرپور اجالا اللہ کے گھر کی طرف چلی، اور جیسے ہی آئی تو دیوار نے در بن کے استقبال کیا. فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر آئی، ایک دن نہیں رہی تاکہ زمانے پہ اچھی طرح آشکار ہو جائے. 3 دن تک رہی. کہو زمانے والوں یہی شرط تھی نا کہ گھر میں گھر کا مالک رہے. کیا سن رہے بھائی؟ یہی شرط تھی نا کہ گھر میں گھر کا مالک رہے. میرے مالک ہونے کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ میں پرانے دروازے سے نہیں آئی، میرے لیے دیوار در بنی. تو بی بی دیوار پہ در کیوں بنوایا؟ چلی آتی سیدھی. مسئلہ تھا نا، اللہ نے بلایا، کون روک سکتا تھا آپ کو؟ دروازہ کھلا تھا. 13 رجب آئیے اللہ کے گھر میں جائیے، کھلا ہے پاٹو پار دروازہ، مگر نئے دروازے سے جائے گی بیوی، پرانے دروازے سے نہیں گئی. تو جو چاہنا نیا در بنے تو میں جاؤں. کبھی کبھی ان باتوں میں بھی خیال کر لیا کیجئے. جب دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہے تو نیا دروازہ کیوں بنوا رہی ہیں آپ؟ نیا دروازہ بنوایا کہ میں اس لیے بنوا رہی ہوں، میں ہوں امامت کی ماں، میں ہوں ام امامت، ام الائمہ. میں زمانے کو بتانا چاہتی ہوں وہ جو پہلا کھلا ہے نا دروازہ، وہ دروازہ عام ہے. ابو سفیان بھی آتا ہے، ابو جہل بھی آتا ہے، عتبہ بھی آتا ہے، عتیبہ بھی آتا ہے، شیبہ بھی آتا ہے، خالد بھی آتا ہے، ولید بھی آتا ہے، عاص بھی آتا ہے، وائل بھی آتا ہے، مشرک بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، بے دین بھی آتے ہیں، گنڈے بھی آتے ہیں، نجس بھی آتے ہیں، بدین بھی آتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں. میں نہیں جاؤں گی، میں ہوں امامت کی ماں. تو میں زمانے کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ سمجھ لو پرانے راستے سے نہیں جاؤں گی جب تک نیا دروازہ نہ بنے. امامت کی ماں کا علم غیب سمجھو اور تدبر سمجھو. پہلے خط امتیاز کھینچ دیا، ڈیوائڈر بنا دیا کہ زمانے والوں سمجھ لو امت کا راستہ اور ہے، امام کا راستہ اور ہے. کہاں پہنچایا ہے؟ اگر کوئی ذہن میں خدشہ ہو، سوال ہو
اور کوئی بات پنپ رہی ہو تو بول دیجیے گا. پروردگار آ گئی، بلایا تھا نا، نیا در بنا، آ گئی گھر کے اندر. اب ایک بات بتا دوں، یہ چھوٹی بات نہیں تھی جس کو آپ نے شاید بھرپور طریقے سے محسوس کرنا گوارا نہیں فرمایا. ارے اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ بیت بن ہی نہیں سکتا جب تک اس میں رات نہ گزارے، مگر اللہ کے لیے، توحید کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے. اللہ تو آ نہیں سکتا، تو آ نہیں سکتا تو بات کیسے بنے؟ تو اللہ کی نیابت میں تو جو چاہ رہا ہوں، ام ائمہ آئی، علی کی ماں آئی اور کعبے میں 3 دن رہی، اور 3 دن رہ کر اللہ سے اب مخاطب ہوئی، کیوں پروردگار تیرے گھر کی شرط ختم ہو گئی، بیت بن گیا، رہنا ہی تو شرط تھا، جب تک گھر کا مالک گھر میں نہ رہے بیت نہیں بنے گا، تو لیما نے تیرے گھر کو بیت بنا دیا. اب سنیں، اب میں قرآن کھول کے رکھ رہا ہوں، آخری بات ہے آج کی تقریر کی. جائیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک آئیے، کسی کی فیملی میں ہر فرد کو اہل بیت دکھا دو تو جو چاہے سزا دینا، ہر ایک کا، نہ کسی کا باپ اہل بیت، نہ کسی کا بھائی اہل بیت، نہ کسی کی اولاد اہل بیت، نہ کسی کی بہو اہل بیت، نہ کسی کے پوتے اہل بیت، نہ کسی کا بیٹا اہل بیت. اکیلی بیوی ہے فاطمہ بنت اسد جن کا بیٹا اہل بیت، جن کی بہو اہل بیت، جن کے بیٹے اہل بیت. نعرہ حیدری. قرآن پڑھیے. اب تحقیقی بات اگر کروں تو آپ کے اوپر تھوڑا بار ہوگا. آئیے، آدم کی نسل آدمی کہلائی، اہل بیت نہیں. ابراہیم کی اولاد آل ابراہیم ہے، اہل بیت نہیں. چھوٹی بات ہے، توجہ چاہ رہا ہوں. یہ ٹائٹل، یہ ٹیکنیکل ٹرم، یہ اصطلاح اہل البیت، اللہ کے گھر کے مالک لوگ. کسی کی اولاد ہے؟ ارے بھائی قرآن پڑھیے، 6666 آیتیں ہیں. کسی کی فیملی کو اللہ نے اہل بیت کہا؟ آپ مجھے لا دیجیے اگر کوئی اہل بیت. آج تک تو طے ہوا نہیں مسلمانوں میں اہل بیت. تو اپنے دور سے پہلے کے کیا بتائیں گے کون اہل بیت؟ آدم کے گھرانے والے اہل بیت نہیں، نوح کے گھرانے والے اہل بیت نہیں ہیں، اور دوسرے نبیوں کے گھرانے والے بنی اسرائیل ہیں، آل ہارون ہیں، آل موسیٰ ہیں، مختلف نام ہیں، مگر کسی کا اہل بیت نام نہیں. اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے کہ بیت کے مالک. یہ لقب، یہ ٹائٹل کسی کی اولاد کو نہیں ملا. لیکن جب آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے تو فاطمہ بنت اسد کا بیٹا علی اہل بیت، فاطمہ بنت اسد کی بہو فاطمہ زہرا اہل بیت، فاطمہ بنت اسد کے پوتے حسن و حسین اہل بیت، فاطمہ بنت اسد کے اور 9 بیٹے آج تک اہل بیت. جس کو دیکھو اہل بیت. پروردگار ان کی نسل کو اہل بیت بنا دیا اور کسی کو کہا ہی نہیں. کہا ہے بھائی یہ تو سیدھی سادی بات ہے. میں قرآن میں پہلے قانون لکھ چکا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے. یہ بتاؤ مجھے کسی نبی نے میرے گھر کو بیت بنایا؟ میرے گھر میں آدم آ کے رہے، میرے گھر میں نوح رہے، میرے گھر میں ابراہیم رہے. کسی نے میرے گھر کو بیت نہیں بنایا. میں نے کسی کی نسل کو اہل بیت نہیں بنایا. نہیں سمجھ رہا؟ کائنات میں اکیلی ہے جو 3 دن تک رہی ہے اور میرے گھر میں رہ کر میرے گھر کو بیت بنایا. تو ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کے قانون کی عزت یہ تھی اور حفاظت یہ تھی کہ میں فاطمہ سے بیت کر لوں. بی بی تیرا میرا وعدہ رہا، تو نے میرے گھر کو بیت بنایا، میں نے تیری نسل کو اہل بیت بنایا. نسلیں فاطمہ بنت اسد ساری اہل بیت، جس کو دیکھیے وہ اہل بیت. یہ لقب اہل بیت ہر کسی کو نہیں ملتا. 3 طرح ہے. اسلام میں بھی 3 سیکشن ہے. اہل بیت، ازواج، اصحاب. 3
رسول اور سیرت رسول کس سے پوچھیں گے ہم؟ یا اصحاب سے پوچھیں گے، یا ازواج سے پوچھیں گے، یا اہل بیت سے پوچھیں گے؟ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ازواج کو اور اصحاب کو نہیں مانتے. نہیں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کچھ. سمجھیے گا ذرا بات میں کیا کہہ رہا ہوں. ہمیں احتیاج نہیں ہے، ہم محتاج نہیں ہیں، ازواج کے اور اصحاب کے محتاج نہیں ہیں. ہم قائل ہیں کہ یہ اصحاب ہیں، یہ ازواج ہیں، انکار نہیں کرتے. ہمیں انکار نہیں ہے جناب، ہے اصحاب، ہے ازواج، مگر چونکہ ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے ضرورت کیوں نہیں؟ آئیے صاحب رسول اللہ کی سیرت پوچھنے چلے، صحابہ کے پاس پہنچے، بتائیے سیرت کا پوچھیے. کب سے بتائیں گے؟ 40 سال کے بعد سے. 40 سال کے بعد سے سیرت بتائی صحابہ نے، اور وہ بھی آدھی بتائی گھر کے باہر کی، اندر کی کہاں بتائی؟ صحابہ گھر کے اندر کہاں ہے؟ باری تو مسجد میں ہے، غار میں ہے، دربار میں ہے، بازار میں ہے، میدان میں ہے، ہر جگہ ہے، مگر گھر کے اندر آ سکتا ہے کوئی صحابی؟ نہیں آ سکتا. تو گھر کی بات بتا ہی نہیں سکتے. اچھا، صحابی کی مجبوری یہ کہ نبی کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا، اور نبی کی بیویوں کی مجبوری یہ کہ گھر کے باہر نہیں آ سکتے. باہر آ جائے تو بیوی نہ رہے، صحابی گھر میں آ جائے تو صحابی نہ رہے. احترام ہے نا. نبی کے گھر میں صحابی نہیں آ سکتا، اور نبی کے گھر کے باہر نبی کی زوجہ نہیں جا سکتی. تو گھر کی بات صحابہ نہیں بتا سکتے، باہر کی بات بیوی نہیں بتا سکتے. اور یہ سب 40 سال کے بعد کا معاملہ ہے. تو اگر سیرت پوچھنے جائے تو تھوڑی سی سیرت ملی صحابہ سے، تھوڑی سی سیرت ملی بیویوں سے، اور بہت سارے. کس کس کے پاس جائے؟ اگر ایک کے پاس جائے اور دوسرے کے پاس نہ جائے تو تب ناراضگی. ایک بیوی کے پاس جائے دوسری کے پاس نہ جائے تب پریشانی. پورا سیرت کا معاملہ ملتا نہیں، چونکہ بیویاں باہر نہیں آ سکتی اور صحابہ اندر نہیں جا سکتے. ارے بھائی یہ تمہارا تھوڑا ہی پڑھ رہا ہوں، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، تاریخ ہے. صحابہ کرام کی رسپیکٹ اپنی جگہ پر، مگر نبی کے گھر میں تو نہیں جائیں گے نا. اور بیویاں بہت بڑی ہیں، امہات المومنین ہیں، مگر باہر تو نہیں جائیں گی. مسجد میں کیا ہو رہا ہے بیویاں کیا بتائیں گی، میدان میں کیا ہوا بیویاں کیا بتائیں گی، اور گھر میں کیا ہوا صحابہ کیا بتائیں گے. تو دونوں سے تھوڑی تھوڑی سیرت ملے گی. اب رہ گئے اہل بیت. اہل بیت کے لیے کوئی پابندی نہیں، چاہے باہر آئے چاہے اندر آئے، گھر کے باہر کے بھی مالک ہیں، گھر کے اندر کے مالک ہیں. تو ہم نے تو وہی فگر پکڑ لی ہے بھائی، جو گھر کے باہر کا بھی سب کچھ بتا دو، گھر کے اندر کا بھی سب کچھ بتا دو. بتائیے، اسی لیے ہمارے جو سیرت کا ذخیرہ ہے اور جو سنت رسول ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ بڑی معتبر ہے، وہ بڑی محتاط ہے. ہمارا رسول اور ہے، ہمارے رسول کی سیرت اور ہے. عام مسلمانوں نے جو سیرت بیان کی ہے وہ قرآن سے میل نہیں کھاتی، اس لیے کہ قرآن کے وارثوں سے نہیں پوچھا، رسول کی سیرت کے محافظوں سے نہیں پوچھا. یہی تو وجہ ہے، بس اتنی سی بات تھی. اسی سیرت کے تحفظ کے لیے یہ جو آپ آئے ہیں آج یہاں پر، چاند رات ہو گئی ہے، شب اول ہے، محرم شروع ہو گیا ہے، اہل بیت کا گھرانہ پریشان ہے، خانوادہ نبوت حیران ہے، فاطمہ زہرا جنت سے باہر آ گئی ہے، ہر عزا خانے کی طرف شہزادی کا رخ ہے، ہر جگہ ماتمیوں کو عزاداروں کو دعائیں دینے کے لیے بیوی رومال لے کر مجلس جا رہی ہے. کیوں؟ کس لیے؟ حسین کیوں گئے تھے کربلا؟ کیا ضرورت تھی حسین کو کربلا جانے کی؟ کبھی سوچئے گا. یہ توحیدی گفتگو تھی، انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی مکمل طریقے سے. کیوں آئے حسین؟ 72 ساتھیوں کو لے کر، بیویوں کو لے کر، کربلا جیسے مقام پر نہ پانی نہ کھانا نہ سایہ کچھ بھی نہیں. کیوں آ گئے تھے؟ صحیح سیرت رسول بتانے کے لیے، صحیح ذات رسول سمجھانے کے لیے، صحیح مقام اہل بیت بتانے کے لیے. صرف اتنا ہی تو تھا. آ گئے حسین، اور جب کربلا میں آئے ہیں تو آنے سے پہلے قدم قدم پر مسائل، قدم قدم پر شدائد، قدم قدم پر زحمتیں. امام حسین کے بعد 90,000 خطائیں. تو بہت دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، آپ نے مصائب سنے جاگیر صاحب سے، بہت عمدہ مصائب.
मोहतरम हुसैन नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, तो आपको एक रुख बताऊंगा, गौर करें आप। ये मुहर्रम क्या है, हुसैन जब चल रहे हैं, आ रहे हैं और करबला की तरफ रवा दवा है, मक्के मदीने से मक्के आए, मक्के से करबला की तरफ चले, राह करबला में है, 8 ज़िलहिज आ गई, 9 ज़िलहिज की जब सुबह नमोदार हुई तो एक सवार चला आ रहा और बेअख्तियार दौड़ा हुआ, और जैसे ही दौड़ा हुआ तो उसने इमाम हुसैन के करीब आकर इमाम से कुछ कहा। इमाम ने उसका रद्द अमल ये किया कि वापस खेमे की तरफ आए। आने के बाद बहन के करीब पहुंचकर कहा, बहन ज़ैनब जरा मुस्लिम की बेटी को भेज दो, दुख्तरे मुस्लिम को। जनाब मुस्लिम जनाब अकील के बेटे हैं। अकील मेरे मौला हुसैन के चचा भी है, और ये मुस्लिम इमाम हुसैन के बहनोई भी है। अली की एक बेटी इनसे मंसूब है, मुस्लिम की बेटी इमाम हुसैन की भांजी भी है, रुकैया नाम है, 4 साल की उम्र है। गौर करेंगे आप, जैसे ये सुना और हुसैन जनाब ज़ैनब से कह रहे हैं जरा भेजिए रुकैया को बाहर, मुस्लिम की बेटी को, हमारी भांजी को। रुकैया आ गई। हुसैन ने अपने जानू पर बिठाया और बिठाने के बाद जेब से 2 बूंदे निकाले पालियां और बच्ची के कानों में डाली, और डालने के बाद पेशानी को चूमा और सर पे हाथ फेरा। भाई एक जुमला कहा है, अगर इसी जुमले को समझ ले तो जब याद करे तब रोए। बच्ची 4 बरस की है, अपने मामू के चेहरे को देख के कहती है, मामू मेरे बाबा की तो खैरियत है। कहा बेटी घबराओ नहीं, क्या बात है? कहा नहीं, ये अहले बैत के घराने की बच्ची है, मामू मेरे बाबा की तो खैरियत है। कहा बेटी घबराओ नहीं। कहा नहीं मामू, घबराने की तो बात है, इसलिए कहा मेरे सर पे ऐसे हाथ फेर रहे जैसे यतीमों के सर पे फेरा जाता है। 4 साल की बच्ची, इतनी हसास, इतनी संजीदा और इतनी पहचानने वाली। मामू आप मेरे सर पे हाथ ऐसा फेर रहे हैं जैसे बाप का साया सर से उठ जाने के बाद तालीम ईमानी और इस्लामी की बुनियाद पर यतीमों के सर पर फेरा जाता है। हुसैन ने गले से लगा लिया, सीने से चिमटा लिया, और ज़ैनब के पास आके तादेर रोते रहे और कहा बहन इसको पता ना चल जाए इसका बाबा मारा गया। हो गई खत्म। इतनी सी बात थी। मैं जुमला कहूं अपने मौला की खिदमत में, मौला अगर मुस्लिम की बेटी को, यतीम बच्ची को आप बुंदे पहना रहे तो जरा सकीना से छिपा के पहनाइए। पढ़ना जाइए इसको अपने अंदाज से। मौला आप तो फितरत के इमाम हैं, आप तो नफ्सियात के भी इमाम हैं, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, खिलकत को भी पहचानते हैं। मौला कितना बड़ा मरहला है कि एक बच्ची को आप यतीमी के मरहले से गुजरते हुए देखकर अपने जानों पे बिठाकर उसको ये एहसास यतीमी खत्म करा रहे हैं और एहतियात के साथ बुंदे पहना रहे हैं, बालियां पहना रहे हैं, मगर मौला फातिमा के लाल सकीना देख रही है। किसी तरह सकीना को हटा दीजिए। भाई यही मुझे सुनाना है, जब 12 मुहर्रम को सकीना कूफे में आई है अपनी फूफी के साथ, तो आलम यह है कि बेकजावा ऊंट, न हमारी न महमिल न गजावा, कुछ नहीं, बहना पुष्ट ऊंट, और उन बहना पुष्ट ऊंटों पर सैदानियां बैठी है, नबी जादियां बैठी है, और सब तो अपनी जगह पर। ज़ैनब का यह आलम है कि हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए, चेहरे पर जुर्रियां और पहलू में सकीना, और सकीना का आलम ये कि लबों से खून जारी, कान छिदे हुए। जालिम ने इस बेदर्दी से बंदे खींचे हैं कि कानों की लबें फट गई, रुखसार पर नीले निशान तमाचों के, जबान पर कांटे, होठों पर पपड़ियां, कुर्ते का दामन जला हुआ जो शाम गरीबा में जला था। ये बच्ची फूफी की गोद में बैठी है, तवज्जो करें आप। बस जैसे ही चली तो मेरी तरफ देखिएगा, जब दारुल इमारा के दरवाजे के करीब पहुंची है सवारी, तो जनाब सकीना ने फूफी के जानों पर हाथ रखा और कहा फूफी अम्मा वो देख रही हो वो जो दरवाजे में सर लटका हुआ है? कहा बेटी सर तो है, वो तो खाको खून में बनता है। कहा नहीं फूफी अम्मा, मैंने एक अजीबो गरीब कैफियत देखी है, इधर जिधर मेरे पापा का सर जाता है इसका रुख उधर उधर हो जाता है। हुसैन का सर जिधर जिधर जालिम नेज़े पर उठाए ले जाते हैं उस तरफ ये मुड़ जाता है और देखता चला जाता है। जनाब ज़ैनब ने छिपाना चाहा, बच्ची को न बताना चाहा,
پہنچائی جا رہی تھی. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.